ذویل احترام علماء کرام و شورائے اعظام و حفاظ کرام و جمیع سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وفی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آئی ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیۃً تحفۃً درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں و آواز بلند پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحبوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ مرحمۃ رضوان کا 104واں عرس بریلی شریف کے اندر بڑی ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ فقط بریلی شریف کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے کئی شہروں کے اندر اعلیٰ حضرت کا عرس بڑی ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا، اور کئی ممالک کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ عرس منایا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال فرمائے 104 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی تعلیمات فرسودہ نہیں ہوئی ہیں، آج بھی ان کے ماننے والے ان کے ماننے میں کوئی کمی نہیں رکھتے ہیں۔ آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی وہی شان ہے، آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا وہی مقام ہے، آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت کی وہی عظمت ہے، اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس وقت جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا، کوئی ایک دو فتنے نہیں تھے بلکہ کئی فتنے تھے، جو کبھی دائیں سے وار کرتے تھے، جو کبھی بائیں سے وار کرتے تھے، جو کبھی سیدھے وار کرتے تھے، کبھی پیچھے سے وار کرتے تھے، اور وار سیدھا ڈائریکٹ ایمان پر کرا کرتے تھے، اور میٹھی میٹھی باتوں سے ایمان کا تباہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت امام احمد رضا خان مجددی دین و ملت نے ڈٹ کر ان مقابلہ کیا، اور ڈٹ کر ان تمام دشمنان اسلام کو بتا دیا کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایک بڑی عظیم طریقے سے نجدیوں، وہابیوں و دیگر باطلانہ فرقہ کو جواب دیا، اور جواب اعلیٰ حضرت نے تلوار سے نہیں دیا، جواب اعلیٰ حضرت نے مار سے نہیں دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وہ شان ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں خار ہے۔ اور ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے قلم سے وہ ضرب دی جو کوئی تلوار سے نہ دے سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ وقار ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بڑے ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں اس پرختم دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل طور پر پابندی کرنا ہے، ان کی سنت پر مکمل ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہی ہمارے دین کا، یہی ہمارا خلوص ہے، یہی ہمارے لیے بہتری کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کبھی بھی فرقہ باطلہ کے آگے اپنے سر کو نہ جھکایا۔ آج اختلاف کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اعلیٰ حضرت کی جلن کیوں ہے؟ لوگوں کے اندر اعلیٰ حضرت کے لیے حسد کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرقہ باطلہ کے سامنے کبھی بھی سر کو نہیں جھکایا، بلکہ کربلا کی سرزمین کو یاد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے تمام باطل الفرقہ کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جواب یوں ہی نہیں دیا ہے بلکہ اس طرح سے جواب دیا ہے کہ وہ لوگ لاجواب ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب اعلیٰ
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی میدان کے اندر آیا کرتے تھے تو میدان خالی ہو جایا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے وہ علم عطا کیا تھا جو لاجواب تھا، جس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ و طفیل حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا سمجھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے عظیم شاہکار تھے، انہوں نے ہمیشہ دین کی خدمت کی، وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی ذات بڑی عظیم ذات تھی، ان کی ذات بڑی معتبر ذات تھی، انہوں نے اپنی نفس کے لیے کبھی کسی کو ضرب نہیں دیا، انہوں نے اپنی نفس کے لیے کبھی کسی سے لڑائی نہیں رکھی، بلکہ وہ محبت کیا کرتے تھے تو خالص اللہ کے رضا کے لیے کرتے تھے، وہ بغض رکھا کرتے تھے تو خالص اللہ کے رضا کے لیے کرتے تھے، وہ محبت کرتے تھے تو خالص اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کرتے تھے، وہ نفرت کسی سے کرتے تھے تو خالص اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کرتے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم، بڑے معتبر، بڑے اعلیٰ ترین شخص ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت سے محبت کریں، سیدی سرکار حضور اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور ہم کسی بھی شہزادے کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں آئیں گے، بلکہ دھوکہ تو دور کی بات، ہم جائیں گے بھی نہیں، ہم وہی دیکھیں گے کہ جو اعلیٰ حضرت سے پھر گیا جانو وہ ہم سے دور ہو گیا، اور ہم اسی کے پاس جائیں گے جو سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرے گا، ہم اسی کو اپنا قائد مانیں گے جو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا۔ یعنی یہ وہی طریقہ ہے جو سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند سے چلا، وہی طریقہ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ تک آیا، اور وہی آج جو ہے طریقہ ہمارے قائد